حضرت نوح علیہ السلام طوفان کا عذاب ایپیسوڈ 1۔ بچوں، بابا جان نے آواز دی۔ جی بابا جان، سب بچوں نے جواب دیا۔ اس موقع پر جب طوفان آئے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے۔ اس طرح ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اور سیدنا نوح علیہ السلام کی پوری قوم جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی اس طوفان میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی تھی۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو آہستہ آہستہ بھولتے چلے گئے اور شرک کے مرض میں لاحق ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے پتھروں کے خدا بنا لیے۔ ان بتوں کے نام یہ تھے: سوا، یاغوث، یعوق اور نصر۔ اب زمین پر فساد بڑھتا ہی چلا گیا، لوگ اپنے رب سے غافل ہو گئے، اور جب لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ نہ تو اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور نہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ نبی سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا، سمجھائیں اور راہ ہدایت دکھائیں ان لوگوں کو۔ نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ بتوں کی عبادت کہاں کی عقل مندی ہے جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، انہی کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے رہے، پیار سے محبت سے سمجھاتے رہے، گھر گھر جا کر دعوت دیتے، محلے میں دین کی تبلیغ کرتے، بازاروں میں توحید کے پیغام کو عام کرتے، تنہائی میں لوگوں کو سمجھاتے، اجتماعی طور پر قوم کو فلاح اور نیکی کی دعوت دیتے۔ آپ نے قوم کو عذاب سے بھی ڈرایا، جنت کی رغبت بھی دلائی، مگر قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی، جہالت اور شرک کی تاریکی میں ڈوبی رہی، بلکہ معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے لگے، کبھی پتھر مارتے، کبھی ان پر جملے کستے اور کبھی ان کا مذاق اڑاتے، یا پھر کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور کبھی اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیتے تاکہ نوح علیہ السلام کا چہرہ نظروں سے اوجھل رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب کچھ صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ آپ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ کاش تم حقیقت جان لیتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام انہیں عذاب سے ڈرایا ہے، اگر تم نے سیدھی راہ کو نہ اپنایا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ دیکھو، نوح جو ہے دیوانہ ہو گیا ہے۔ پھر کہتے، یہ جو تم نے عذاب کی رٹ لگا رکھی ہے تو پھر کیوں نہیں لے آتے عذاب؟ ہم تو بڑی شدت کے ساتھ تمہارے رب کا عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ حالانکہ کافروں نے آپ علیہ السلام کو بہت ستایا، آپ ان سے جتنی محبت سے بات کرتے یہ اس سے زیادہ نفرت سے جواب دیتے۔ قوم کے سردار کہنے لگے، اے نوح، ہم تو تمہیں اپنی ہی طرح کا بشر دیکھتے ہیں۔ کہ سردار کہنے لگے، اے نوح، ہم تو تمہیں اپنی ہی طرح کا بشر دیکھتے ہیں۔ دوسرا، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری دعوت صرف غریب اور گھٹیا لوگوں نے قبول کیا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے اعلیٰ شان والے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ تم پر ایمان لا کر ان جیسے گھٹیا لوگوں کی طرح ہو جائیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، ان کو یہاں سے نہیں نکال سکتا، یہ تو ایمان لا چکے ہیں اور اپنے رب سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ ہاں، البتہ تم حقیقت سے ناواقف ہو۔ قوم کے سردار کہنے لگے، اے نوح، ہم تمہیں گمراہ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہیں جھوٹا بھی خیال کرتے ہیں۔ تم بھی جھوٹے ہو اور تمہاری تعریف کرنے والے بھی جھوٹے ہیں۔ اور اب تو انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ اب تو بابا جان حد ہو گئی، وہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ 950 سال! فہد نے حیرت سے کہا، اور آپ پر صرف گنتی کے چند آدمی ہی ایمان لائے۔ جب بھی کوئی بوڑھا مرتا تو وہ اپنے اولاد کو یہی نصیحت کرتا کہ ان پر ایمان نہیں لانا۔ ایک دن سیدنا نوح علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے کہ ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے ساتھ لاٹھی ٹیکتا ہوا جا رہا تھا۔ بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو، یہ شخص جو تبلیغ کر رہا ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے اور ہمارے بتوں کے خلاف تقریر بھی کرتا ہے، تم اس شخص کے جال میں نہیں پھنس جانا۔ باپ کی بات سن کر بیٹے نے کہا، ابا جان، ذرا یہاں فٹ پاتھ پر بیٹھو اور اپنی لاٹھی مجھے دے دو۔ باپ نے اپنی لاٹھی بیٹے کو دے دی۔ اس لاٹھی نے حضرت نوح علیہ السلام پر اس لڑکے نے حضرت نوح علیہ السلام پر اس لاٹھی سے حملہ کر دیا اور آپ شدید زخمی ہو گئے۔